جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان باؤ ہارون چشتی. آپ دیکھ رہے ہیں نڈر نیوز. ناظرین، میں اس وقت ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہوں کہ جن کا میں صرف انٹرویو کرنے کی حد تک ہی نہیں ان کا فالوور یا ان کا دیوانہ یا ان کا فین، بلکہ میں نے جب سے انہوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے اپنا چینل شاہد چودھری کے آفیشیل کے نام سے، میں تب سے ان کی ویڈیوز ایک ویڈیوز کو بڑے بغور سنتا ہوں، دیکھتا ہوں. کیونکہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ویڈیو میر علاؤدین عرف لاوا پہلوان راج گڑھ کے ہمارے بڑی جانی پہچانی شخصیت اور بڑی ہی اچھی شخصیت، ان کے حوالے سے انہوں نے ان کی ایک زندگی کا ایک اپنی ان کے ساتھ جو معاملہ ایک بیتا جیل کے اندر وہ انہوں نے ڈسکرائب کیا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ان کا جو اعلیٰ ظرفی ہے، خاص کر جو ان کی تھنکنگ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کی جگہ میں یہ 100% یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ زمانے میں پھرنے والے شخص کو کہتے ہیں شناسائی حاصل ہوتی ہے اتنی، ان کی جگہ اگر کوئی اور ہو تو ایسے بھی لوگ سے وہ بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن جیسے یہ جب انہوں نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے نا، کہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. یقین کریں کہ ایک سکون سا ملتا ہے ان کی اس الفاظ سے جب بھی ان کے ولاگ میں ہم یہ چیز سنتے ہیں. اور جس وقت انہوں نے بند کرنا ہوتا ہے یعنی کلوز کرنا ہوتا ہے تو پھر بھی وہ بلکہ دعاؤں کے ساتھ یہ کرتے ہیں اور ایک مورل سٹوری جو ہے نا وہ عوام الناس میں دیتے ہیں. چونکہ پاکستان کی فلم انڈسٹری اس وقت تباہ ہو چکی ہے. فلمیں آتی تھیں، لوگ اس سے کچھ حاصل کرتے تھے، لیکن شاہد چودھری صاحب تو اس وقت میں یہ کہہ لوں کہ ریئلٹی کے اندر جو ڈسکرائب کر رہے ہیں، بہت سی نوجوان نسل ان کے ساتھ اٹیچ ہے، ان کے چینل کے ساتھ اٹیچ ہے. جہاں جہاں ان کی ویڈیو لگنے کی دیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تسخیر مہربان ہو جاتی ہے. آج میرا ان کے ساتھ ایک ایسا سوال ہے، چونکہ میر علاؤدین صاحب میرے بڑے ہیں، ان کے ساتھ میری بڑی اچھی وابستگی رہی ہے، بڑی عزت سے انہوں نے مجھے بھی نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے صحت و تندرستی والا معاملہ فرمائے. انہوں نے شاہد صاحب نے کہا کہ جیل کے اندر انہوں نے جو میرے ساتھ رویہ کیا. سوال میرا یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں، آگے سے جب رسپانس اچھا ملتا ہے تو دل کو کتنی خوشی ہوتی ہے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام بھیا. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کا وہ ولاگ ماشاءاللہ کافی لوگوں نے اس کو سراہا ہے اور دیکھا ہے. میر علاؤدین کے ساتھ آپ کی فرسٹ ملاقات کب؟ میری ملاقات جو ہے نا لاوے بھائی کے ساتھ پہلے بھی ہوئی تھی، جیل جانے سے پہلے، یعنی 90 میں یا 99 میں میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. لیکن کوئی اتنا یعنی خاص کوئی نہیں تھا کہ تعلق کہ ڈیلی کو ملاقات ہو. کبھی کبھار کو 5 7 10 ملاقاتیں ہوں گی. میرا دوست شیخ کامران میدی ہے، اس کے تھرو ان کی میری پہلی ملاقات ہوئی تھی 89 میں. اور اس کے بعد جو ہے مسلسل کو 3 4 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر جا کے اندر جیل ملاقات ہوئی، اور وہ تقریباً 2.5 سال 2 سال کا یارانہ تھا، بھائی بندی تھی. اور وہ ہمیشہ میں نے ان کو بڑے بھائیوں کی طرح بھائی جان کہہ کے بلایا، اور ادب میں ان کا شاید باپ کی طرح کرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ گزرے وقت میں جو انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے. وہ جیل وہ جگہ ہوتی ہے، میں اکثر پروگرام میں بتاتا ہوں کہ گھر والے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں قید کے بعد. جب آپ قیدی ہو جاؤ تو 100 میں سے جو ہے نا کم از کم 60% لوگ جو ہے نا پسماندگی کی زندگی گزارتے ہیں. وہ 100 روپے سے کوشش کرتا ہے 100 دن گزر جائے. تو لاوے بھائی نے میرا اس ٹائم پہ جب میں قیدی تھا 25 سالہ سزا میں تھا، اور وہ بھی سزا ہی یافتہ تھے، ان کو بھی 25 سال سزا دی. وہ اپنا چولہا جلانے کے ساتھ ساتھ میرا خیال رکھتے تھے بھائیوں کی طرح. اور اس کے علاوہ میری دشمنی اتنی بڑی تھی، اور اس دشمنی میں میرے دشمن بڑے طاقتور تھے، گروپ تھا پورا جیل کے اندر. تو وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ بھی بڑے اسٹرانگ تھے. تو لاوا بھائی کی وجہ سے جو ہے نا وہ بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے. اور ٹھیک ہے، میں لڑنے والا بھی تھا، جھگڑنے والا بھی تھا، کنڈمٹ بھی کرتا تھا، لیکن وہ ساری چیزیں بعد میں تھی. پہلے میرے اوپر جو سایہ تھا وہ لاوے بھائی کا تھا. میرا دوست ملک عالمگیر ہے، میرے وہ بھائیوں کی طرح تھا، ہم اکٹھے رہے ہیں جیل کے اندر، ہمارا بڑا رکھ رہا ہوتا. لیکن پیچھے پھر وہی بات آتی ہے، ہاتھ جو ہے لاوے بھائی کا تھا. تو میں ان کی کس چیز کو فراموش کرتا تھا. یہ تو ابھی ایک واقعہ سنایا، ابھی میں نے میرا ہے کوئی درجن سے زیادہ واقعات اور ہیں جو میں نے پبلک کو سنانے اور یہ بتانا ہے کہ میں حلالی ہوں. ایک بندہ ہوتا ہے نا، وہ اس کی باتوں سے یا اس کی لینگویج سے جو ہے نا لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں، لیکن اس کے واقعات جس طرح کے میں سنا رہا ہوں، مجھے کوئی بندہ آرٹیفیشل جھوٹا واقعہ اس طرح کا بنا کے لوگوں کے فیم ہمدردی لینے کے لیے مجھے کر کے دکھا دے. میری تو آنکھوں سے اس دن آنسو نکلے ہیں. میں نے اپنے ایڈیٹر کو کہا، میں نے کہا یار یہ کاٹ دینا، یہ آکورڈ لگتا ہے نا. حالانکہ وہ وقت یاد آ گیا نا کہ یار آج میں ڈیجیٹل میڈیا کا چینل کا یہ منہ اور مسور کی دال، میں اپنے کو دیکھ کے ہنستا ہوتا ہوں کہ یار لوگ مجھے کیوں دیکھتے ہیں. میں ہنستا ہوتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں فخر کیا پراؤڈ کیا مجھے لوگ دیکھتے ہیں، میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ یار مجھے لوگ دیکھتے ہیں، میں تو اس قابل ہی نہیں. میری بات اب نہ میں شاہ رخ خان کی طرح سمارٹ ہوں، نہ میں سنجے دت کی طرح دیکھنے میں لگتا ہوں، تو لوگ مجھے کیوں دیکھتے ہیں. اصل میں میری جو باتیں ہیں نا وہ دل میں تیر کر جاتی ہیں، لوگوں کو پسند آ جاتی ہیں. ریئلٹی گراؤنڈ سے بات کرنے والا بندہ ہوں، خود سے بنائی نہیں کو ایسی سٹوری بنا کے مجھے سنا کے دکھا دے. سر شاہد چودھری، یہ ایک میں بچپن سے یہ نام سنتا آ رہا ہوں. چبورجی کے اندر جس نے اپنا اثر و رسوخ پیدا کیا ہے یا اپنا ہولڈ بنایا ہے وہ شاہد چودھری. کیا وہ شاہد چودھری آج بھی ہے؟ وہ نہیں، وہ جو ہے نا وہ چلا گیا، باہر چلا گیا ہوا ہے.
اور میرا خیال پتہ نہیں کس ملک میں، اگر رابطہ ہوا تو میں آپ کو نمبر دے دوں گا، وہ اور تھا وہ اور تھا، بات آپ کی جنرل ہے لیکن وہ اور تھا. اس کا جواب میں مختصر آپ کو یہی دوں گا، وہ اور تھا. اوقات ایسا ہوتا ہے ابھی بھی، میں چونکہ اس کو نہیں ایسے اسکرین ہوں، اکثر اوقات ابھی بھی شاہد چودھری کا نام لیتے ہیں لوگ، اے جی کتوں آئے ہو، اے جی شاہد چودھری صاحب، شاہد چودھری دے آئے ہیں جبوتی دے، فٹ دھیان جاتا ہے شاہد چودھری صاحب. پتہ کیا ہوتا ہے، جب میں مشہور ہوں نا تو آپ کو پتا بری چیز جلدی پروموٹ ہو جاتی ہے. بری چیز کو لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں، بے شک وہ تنقید کرنے میں لوگ اس کو زیادہ دیکھتے ہیں. وہ ایک نا یعنی کہ نا لوگوں کی نظر میں برائی برائے نام تھا، برائی تھی. وہ اگر اچھی ہوتی نا تو بڑے فخر سے میں ہوگا تھا. میرا ماضی میں تو خود کہتا ہوں بڑا داغدار تھا، لیکن اس طرح کا نہیں تھا کہ وہ آپ اگر اس کو میرے ماضی کے داغدار سے مطلب یہ لیں کہ میں پتہ نہیں کیا کرتا، کوئی رنڈی بازی گڈھے کھول، وہ نہیں تھا. کام ببر شہروں والا تھا لیکن وہ باعث شرم تھا. اب دیکھیں نا ایک بندہ ہے وہ کسی کی جو ہے نا زمین کے پلاٹ کا قبضہ چھڑواتا ہے، لوگ اس کو قبضہ گروپ کہتے ہیں، لیکن جس بندے کا وہ کام کرواتا ہے نا اس بندے سے جا کے پوچھو وہ کتنی دعائیں دیتا ہے. بے شک وہ اپنے پیٹ کی خاطر کرتا ہے، ہر بندے نے اپنے اپنے روزگار کو جو ہے نا سب سے مقدس قرار دیا ہوا ہے. تو میں جو کام کرتا ہوں اس میں دعائیں زیادہ تھی، بات دعائیں کام تھی. آپ کو یہ بتا دوں جو کام بھی کرتا تھا نا وہ اچھا تھا برا تھا جو بھی تھا اس کو آپ چھوڑ دیں. اس میں بد دعاؤں کا جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں بہت زیادہ کم امکان تھا. اور میں یہ کہتا ہوں میری اپنی نظر اور اپنی سوچ سے جو ہے نا ایک بات ہے وہ یہ کہ جس کام سے 100 بندوں کا پیٹ بھرے نا، جس کام سے بھی، اس کام میں کوئی برائی نہیں. تو میں بسنت کے حوالے سے بات ہوئی، ایک اینکر نے مجھے سوال کیا کہ چوئی صاحب یہ بات ہو رہی ہے بسنت پہ نا تو آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو 10 سال سے بسنت بند ہے نا، اس بسنت کا ایونٹ کھول کے دیکھو، اب 10 سال کا رزلٹ دیکھو نا ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے اور اس کے فائدے کیا ہوئے ہیں. اس کا آڈٹ کریں، 10 سالوں کا حساب لگائیں، اور اس سے پچھلے جو 5 سال تھے نا ان کا آڈٹ کر رہے ہیں. دیکھو اس کو کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا تھا، ایک رات میں کتنا پیسہ پاکستان میں آتا تھا، کتنی ٹرانزیکشن ہوتی تھی، بینکوں سے ATM مشینیں چل رہی ہیں، پیٹرول گاڑیوں میں استعمال ہو رہا ہے، ڈیک لگے ہوئے ہیں، بجلی والے، لائٹوں والے، کھانے والے، ڈوروں والے، پتنگوں والے، وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ ریونیو گورنمنٹ کو جنریٹ ہوتا تھا، پیسہ سرکل میں آتا تھا. تو ابھی یہ جو ہے نا بات کہنی بڑی آسان ہوتی ہے اور کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے. میں نے اپنا قبلہ درست کر لیا اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے اس عزم پہ قائم رکھے کہ میں یہی شاہد چودھری بن کے لوگوں کی خدمت کروں. جس شاہد چودھری کو میں جانتا ہوں بچپن سے، وہ شاہد چودھری تو ایک جرنلسٹ بھی تھا. میں 2007 میں میرا اخبار تھا تو اس اخبار کے حوالے سے جو ہے نا میں نے بڑی محنت کی. میں نے 4 کلر روٹری مشینیں لگائیں اور میرا خیال ہے کہ 45 کے قریب سٹاف تھا میرا، جس میں SM تقویم، تنویر عباس نقوی، خرم پاشا میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے والد صاحب سلیم پاشا تھا، وہ چیف ایڈیٹر تھے اخبار کے، میں چیف ایگزیکٹو تھا، انویسٹر تھا میں اخبار کا، میں جرنلسٹ نہیں تھا. لیکن میں وہیں سے تو میں نے سارا ایکسپیرینس لیا ہے کہ کون سے ایسے الفاظ آپ کے منہ سے نکلنے چاہیے کہ آپ گرفت میں نہ آئیں. یعنی کہ الفاظ پر بھی دباؤ ہے نا، اب یہ تو نہیں میڈیا پہ آپ آگے جو مرضی اونگ پھونگ بول دیں. الفاظ کی گرفت رکھنا اور ایک ٹاپک پہ رہنا جو ہلنا نہیں وہاں سے، اسی لیے لوگ سنتے ہیں. میں ٹائم ضائع نہیں کرتا ہوں. میں نے کبھی اپنے آئے گیسٹ کو جو ہے وہ لمبی نہیں چھوڑی، میں نے مختصر اس کا تعارف کروانا، مائک اس کی طرف کر دینا ہے. اپنے کانٹینٹ میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں، تیز اس لیے بولتا ہوں کہ یار کانٹینٹ کتنا ہوتا ہے 15-16 منٹ کا، اس میں چیزیں 30 منٹ کی ڈلیور کر دوں. تو میری تو باتوں کو لوگ جو ہے نا اسٹاپ کر کر کے، سلو کر کر کے، آگے پیچھے کر کر کے سنتے ہیں. تو اس لیے میں تیز ان کو باتیں بتا دوں، میری مجبوری ہے. میں چاہتا ہوں شارٹ ٹائم میں لوگوں کو بڑا میسیج دوں. بہت اچھی بات. ناظرین، شاہد صاحب کی ایک بات سے مجھے ایک شعر یاد آیا جو میرا خود کا لکھا ہوا ہے کہ گل کرن دا جے وسب ہوے تے کر دیے بندے نو مالو مال میاں، باجے گل کیتی گل پੈ جاندی، واہ واہ دیندی ہے بندے نو گال میاں، گل پے کے بھی نہیں کھلدے ول، جا پے گیا زندگی نو جال میاں، گل کرن تو چشتی بار بار سوچی، چنگی آنکھی نو ہوندا ہے چنگا حال میاں. اچھا سر، روزنامہ محاذ اخبار نے بڑی ایک شہرت کمائی، اب وہ روزنامہ اخبار گیا کہ وہ ہوا یہ تھا کہ وہ ہم نا اخبارات کی جو ہے نا زد میں آ گئے تھے. ایک دو اخبارات جو ان کو اشتہارات ملتے تھے، ہماری جو بزنس سیکشن کی جو ٹیم تھی نا وہ کمزور تھی. انہوں نے ہمیں فیڈ بیک اتنا نہیں دیا، دوسرے شہروں کے بیورو چیفس نے بنا سکے، اشتہارات اتنے نہیں وہ لا سکے. بزنس ٹیم کمزور ہونے کی وجہ سے اوپر سے ایکسپریس نیوز وہ جو تھا، اس کے علاوہ وہ دنیا چینل، پتہ نہیں کون کون سے چینل جو تھے نا، ان کی ٹیسٹنگ ٹرانسمیشن سٹارٹ ہو گئی. لیکن یہ ہمیں اشتہار دینے کے بھی ادھر دینے شروع کر دیے. یہ جو افواہ اڑی تھی کہ شہباز شریف نے آ کے وہ بند کروا دی. نہیں شہباز شریف کا کوئی تعلق، ہم اشتہارات کی تعداد میں آ گئے تھے، اشتہار نہیں مل سکے. تو 1.25 سال میں نے اخبار میں جو ہے میرا کروڑوں روپے کا نقصان میرا ہوا تھا. تو اس وجہ سے پھر سب بند کر دیا کہ اب اشتہارات جو ہمیں ملنے نہیں ہیں. الیکٹرانک میڈیا آ گیا تو بس الیکٹرانک میڈیا کی ذات میں کہہ لیں یا اشتہارات کی ذات میں کہہ بس آ گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ شاید بھائی ویسے آپس کی بات ہے کہ ایک وہ دور تھا 2007 کا، ایک آج کا دور ہے، یعنی کہ جب سے آپ نے ولاگ سٹارٹ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تسخیر آپ پہ بڑی مہربان ہے. پتہ نہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ یار شاہد چودھری جو ایک نام تھا، ایک جو پورا ایک اپنا نام رکھتا جسے کہہ لیں کہ بدماش تھا، آج وہ اس طرح یعنی کہ اس طرح لوگوں کی اصلاح پہ اپنا مشن پہ لگا ہوا ہے. مالک نے پتہ نہیں ایسی کون سی مہربانی کیا. ہوا یہ ہے نا، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ جب کسی بھی بندے کی اصلاح کرتے ہیں نا
تو وہ ایسی کو بندے کو جو ہے نا اپنی کوئی نشانی بتاتے ہیں یا کچھ ایسا بندہ دیکھتا ہے، وہ بے شک آپ جاتے جاتے کسی گاڑی میں بیٹھے بھی دیکھ سکتے ہو، وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ ایک میں اس کو سال یا اس کو میں دہائیوں پہ نہیں مشتمل کروں گا، ایک لمحہ ہوتا ہے زندگی کا نا. تو میری زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا تھا، اس نے مجھے بدل کے رکھ دیا تھا. وہ میں نے پرندے رکھے ہوئے تھے تو ان کی بریڈ کو میں نے چینج کیا، انڈے وغیرہ نیچے چینج کیے، تو بچے جب نکلے وہ اپنی اپنی ماؤں کے خواہ وہ کسی بھی بطخوں کے نیچے سے نکلے، مرغی کے بچے مرغی کے نیچے نکلے، بطخوں کے بچے، تو وہ سب یعنی سب میں بچے لگا انڈوں میں سے سب نکل آئے، تو اپنی اپنی ماؤں کے پیچھے بھاگتے تھے. تو میں نے دیکھا، میں نے کہا قدرت کو جو ہے ان کا بھی پتہ ہے کہ ان کی ماں یہ ہے، ان کا نہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے نہ ان کی کوئی اسکول ہے، کہاں سے انہوں نے سارا کچھ سیکھا. بطخوں کے بچے پانی میں جاتے ہیں اور مرغی کے بچے نہیں جاتے، یعنی کہ وہ عجیب نیچر کو میں نے دیکھا نا. تو مجھے فوری طور پہ یہ احساس ہوا کہ یار ہم لوگ نا اندھیرا کر کے کمرے میں یا رات کے ٹائم یہ سوچتا ہے کہ شاید خدا نہ خاصہ ہم خدا کی جو ہے نا نظر نہیں آ رہے، یا ہمارا جو گناہ ہم کر رہے ہیں نا یہ کسی کو نظر نہیں آنا، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہوتی ہے. اور مجھے جس لمحے اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ میں خدا کو اگر ان پرندوں کا پتہ ہے نا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، پہلے سنتے تھے لیکن ایک پریکٹیکلی دیکھ لیا نا، تو مجھے یقین ہوگا کہ اگر اتنے بچے 500 سے زیادہ بریڈ تھی اوپر میری چھت پہ، تو بچے اپنی ماؤں کے پیچھے جا رہے ہیں. پھر وہی میں نے سوچا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ سے جو ہو گیا اس کی معافی مانگوں گا ساری زندگی. تو جتنے بڑے میری نظر میں گناہ تھے نا، میں نے اپنے آپ کو جب دیکھا نا تو میرے سے زیادہ، کل میں نے پہلاوے سے ہی بات سنی ہے، انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے مجھے، انہوں نے کہا جدو میں گندگی لبن تریا ہوں نا تو مینوں اپنے تو گندا کوئی نہیں لبیا، جدو میں پلیت لبن لگ گیا میں اپنے تو بعد کوئی نہیں لبیا، بدبو پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا. تو میں نے میرا بھی یہی حال ہے، میں جب اپنا ماضی دیکھتا ہوں تو وہ جتنا بدبودار جتنا گندا تھا میری نظر میں بھی، میں کوئی جنون کوئی یہ نہیں بات کرنے لگا کہ بھائی جو لوگ کہیں گے چوئی صاحب اپنے اپنے کی کہہ رہے ہیں، میں جو بھی کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. ابھی جو شاہد ہے نا، جو میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، ضمیر سے بھی مطمئن ہوں کہ بڑا چونکہ نیتن صحیح ہو گیا ہوں نا. ایک ہوتا ہے لوگ دکھاوے کے لیے صحیح ہو جاتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، میں نے کچھ ایسا نہیں کیا، میں اندر سے صحیح ہو گیا ہوں. اب میرے جو اندر صحیح ہونے والی بات ہے نا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نہ ڈر ہو گیا ہوں. اب بے فضول جو ہے نا، یعنی کہ میں ایسے کام کر رہا ہوں، ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ جس کا مجھے پتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا میری دشمنی بڑھ رہی ہے، لوگ مجھے زیادہ برا کہہ رہے ہیں. لیکن ایک ٹائم آئے گا یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں نا جو میرے پروگرام سے آج تنقید کر رہے ہیں، یہ سب لوگ ایک وقت میں کہیں گے شاہد چودھری جیسی رپورٹنگ کوئی نہیں کرتا. سچ بولتا ہوں، اس کے لیے مصیبتیں مصائب جو بھی ہیں گے بھگتوں گا. شاہد صاحب یقین کریں کہ ایک روحانی ولولہ پیدا ہوتا ہے آپ کی گفتگو سن کے. میں یہاں پہ ایک شعر اگر آپ کی اجازت ہو آپ کی پیش بڑا اچھا سنایا آپ نے، بڑا وہ یہ جو آپ شعر سنانے کو، یہ میرا خود کا لکھا ہوا ہے اور الحمدللہ اخباروں میں ایک ٹائم تھا میری بڑی شاعری چلتی تھی. تو اس کے ساتھ یہ ایک سوال ہوگا، اس کے بعد یہ پروگرام کا وائنڈ اپ کریں گے کہ ایک دن جتی، یہ شاہد صاحب کی ترجمانی کر رہا ہوں. شاہد صاحب نے جو اپنے حالات و واقعات اب تک دیکھے ہیں نا، میں اس کا ایک نچوڑ اپنی شاعری میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ ایک دن جتی بندے نو کہندی تیرے سینے وچ نہیں غیرت پیندی، چاواں نال سی لیایا مینوں ہر تھاں دے اوتے چڑھدی لیندی، واہ ہنڈا کے تو مینوں سٹیا تیرے پیراں وچ سی جد میں کہندی، مالک میرا تو سیں محرم میرے دل دا جنوں کہندا سیں میں پیندی، کر سچی غلامی سائیں اپنے دی جویں تیرے نال سر، کر سچی غلامی سائیں اپنے دی جویں تیرے نال سر. اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، آج کل نا حالات بہت زیادہ ہے ملک کے خراب ہیں. آپ ایک ٹائم تھا کہ کچھ تھے، آج کچھ ہو گئے. کیا وہ ایک آیت ہے نا، لا تقنطوا تم رحمت اللہ، کیا کہیں گے؟ آج لوگ بڑے ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، غلط قدم اٹھاتے ہیں، آخر جیلوں کی سلاخوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بعد میں اس کا کوئی مورل نہیں ہوتا. یہ ہماری نوجوان نسل کو اس کے بارے میں بتائیں کہ حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں کس طرح سروائیو کرنا چاہیے. میں بتاتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا جو ہے نا، اگر آپ کو ایک جہاز دینا ہے نا، تو جہاز اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہوگا کہ آپ کو جہاز ملنا ہے، لیکن وہ آپ کے دماغ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو شارٹ وے سے لیتے ہو یا آپ جو ہے نا اپنی سوچ کے مطابق اس کو کوئی لانگ پروسیس، کوئی نوکری کر کے آپ کہتے ہو کمیٹی ڈال لوں گا لے لوں گا. جہاز آپ کو ملنا ہے لیکن وہ کس وے سے آنا ہے آپ کو، یہ آپ نے خود تعین کرنا ہوتا ہے. اور میں اپنے سارے پروگرام میں کہتا ہوں کبھی وقت کا تعین کرنے میں غلطی نہ کریں، کیونکہ وقت ہاتھ نہیں آتا. میں نے مثبت فیصلے کیے ہیں، اگر کوئی برا کام کیا، غلط کام کیا، گندا کام کیا، اگر بدبودار کام بھی کیا نا تو ایک ٹائم تک کیا ہے. تو جب دیکھا نا کہ یار یہ کوئی بھی کام مجھ سے غلط ہو رہا ہے، میں یہ پروڈکٹ ہے یہ غلط بنا رہا ہوں، میں یہ کوئی فیصلہ غلط لے رہا ہوں، میں نے فوری طور پر اس کو جو ہے نا چینج کر لیا. وقت کا تعین کرنے میں غلطی نہیں کرتا ہوں، آگے میرا اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے. بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ناظرین، شاہد چوئی صاحب سے آج ہم نے کچھ مورلز گفتگو کی، چونکہ ان کا پروگرام جو ان کے اپنا شو ہے وہ ہوتا ہی مورلز کے اوپر ہے. بے شک ایک سٹوری جو ریئلٹی کے اوپر وہ بتاتے ہیں، وہ بیسک مورل کے لیے بتاتے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان باؤ ہارون چشتی کو ایک نئے ویلوگ تک